السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ ان دنوں بریلوی کا ایک فتویٰ سوشل میڈیا پر خوب گردش میں ہے۔ پہلے آپ اس فتویٰ کو سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ اس پر تبصرہ ہوگا۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین شرح متین مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ میں ایک سنی حنفی مسلمان ہوں۔ ہندوستان میں کبھی بھی میں نے وہابی دیوبندی کے پیچھے نہ تو نماز پڑھا ہے اور نہ سلام کلام کیا ہے اور نہ ان کا ذبیحہ کھایا ہے، حتیٰ کہ حسب گنجائش میں نے پورے بائیکاٹ کیا ہے، یعنی پوری شدت کے ساتھ تعلیم اعلیٰ حضرت پر کاربند رہا ہوں۔ لیکن اب میں ہندوستان چھوڑ کر قطر آ گیا ہوں، جہاں اپنی کہیں بھی ایک بھی مسجد نہیں ہے، جہاں کے امام عموماً دیوبندی ہیں یا وہابی ہیں، سب کے سب ہندوستان، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش کے ہیں۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے روم میں ہی نماز پنجگانہ ادا کر لیا کریں، یوں ہی نماز جمعہ کی جگہ نماز ظہر ادا کریں اور عیدین کی نماز کی جگہ اشراق کی نماز ادا کریں، لیکن ان کے پیچھے ہرگز نماز نہ پڑھیں کہ نماز باطل محض ہوتی ہے اور پڑھنے کا گناہ بھی علیحدہ ہوتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں، ظاہری اعتبار سے کلام کریں لیکن محبت قلبی ہرگز نہ ہو، یوں ہی سلام غرض کر سکتے ہیں۔ ذبیحہ ہرگز نہ کھائے بلکہ مرغ کی دکان پر خود ذبح کر لیں اور کھائیں، ان کا ذبیحہ مردار ہے جو حرام ہے۔ سامعین گرامی قدر، اگر بریلوی اور اس کے تعلیمات پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کام صرف نفرت پھیلانا ہے، جس کو چاہے کافر بنا دیں اور جس کو چاہے جہنمی بنا دیں، جبکہ خود ان کا حال دیکھیں تو قبر کی پوجا کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، مردوں سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں، اولیاء کو نبی کا اور نبی کو خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ ان کے انہی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے ایک ہندو شاعر نے کیا ہی زبردست اشعار کہے ہیں۔ ایک ہی پربھو کی پوجا ہم اگر کرتے نہیں، ایک ہی در پر مگر سر آپ بھی دھرتے نہیں۔ اپنی سجدہ گاہ دیوی کا اگر استھان ہے، آپ کے سجدوں کا مرکز قبر جو بے جان ہے۔ اپنے معبودوں کی گنتی ہم اگر رکھتے نہیں، آپ کے مشکل کشا کو بھی گن سکتے نہیں۔ جتنے کنکر اتنے شنکر، یہ اگر مشہور ہے، ساری درگاہوں پہ سجدہ آپ کا دستور ہے۔ اپنے دیوی دیوتاؤں کو اگر ہے اختیار، آپ کے ولیوں کی طاقت کا نہیں حد و شمار۔ وقت مشکل ہے اگر نعرہ میرا بجرنگ بلی، آپ بھی وقت ضرورت نعرہ زن ہے یا علی۔ لیتا ہے اوتار پربھو جب اپنے دیش میں، آپ کہتے ہیں خدا ہے مصطفیٰ کے بھیس میں۔ جس طرح ہم ہیں بجاتے مندروں میں گھنٹیاں، تربتوں پر آپ کو دیکھا بجاتے تالیاں۔ ہم بھجن کرتے ہیں گا کر دیوتا کی خوبیاں، آپ بھی قبروں پہ گاتے جھوم کر قوالیاں۔ ہم چڑھاتے ہیں بتوں پر دودھ یا پانی کی دھار، آپ کو دیکھا چڑھاتے مرغ چادر شاندار۔ بت کی پوجا ہم کریں ہم کو ملے نارے سکر، آپ پوجیں قبر تو کیوں کر ملے جنت میں گھر۔ آپ مشرک ہم بھی مشرک، معاملہ جب صاف ہے، جنتی تم دوزخی ہم یہ کوئی انصاف ہے۔ مورتی پتھر کے پوجیں گر تو ہم بدنام ہیں، آپ سنگھے نقش پا پوجے تو نیکو نام ہے۔ کتنا ملتا جھلتا اپنا آپ سے ایمان ہے، آپ کہتے ہیں مگر ہم کو تو بے ایمان ہے۔ شرکیہ اعمال سے گر غیر مسلم ہم ہوئے، پھر وہی اعمال کر کے آپ کیوں کر مسلم ہوئے۔
ہم بھی جنت میں رہیں گے تم اگر ہو جنتی، ورنہ دوزخ میں ہمارے ساتھ ہوں گے آپ بھی۔ ہے یہ نیر کی صدا سن لو مسلمان غور سے، اب نہ کہنا دوزخی ہم کو کسی بھی طور سے۔ اوم پرکاش نیر لدھیانوی۔ کچھ اسی طرح کی باتیں مولانا حالی بھی فرما گئے۔ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کہے آگ کو اپنا قبلہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خیال اسے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ مولانا حالی۔ اخیر میں ایک لطیفہ بھی سنتے جائیں۔ ایک بریلوی مقرر برسر اسٹیج خوب زور زور سے یہ کہہ رہا تھا، دیوبندی کا پڑھایا ہوا نکاح نکاح نہیں ہوتا ہے، اس سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ حرامی ہوتے ہیں۔ حاضرین مجلس میں سے ہی ایک بوڑھے شخص نے اٹھ کر یہ کہا کہ مولانا، میں جانتا ہوں کہ آپ کے باپ کا نکاح ایک دیوبندی عالم نے ہی پڑھایا ہے۔